ہمیشہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگو، یا اللہ ہمیں حلال کھلا، ہمیں حلال کھلا اور حلال رزق عطا فرما اور حیات طیبہ عطا فرما، عقل سلیم عطا فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. ادا کرو، زکات واجب ہے تو زکات ادا کرو۔ میرے دوستوں، صحیحین کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اجر کی لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہے؟ فرمایا کہ ایسی حالت میں کیا جانے والا صدقہ سب سے بہتر ہے وہ کہ جب کہ تم تندرست ہو، تمہیں محتاجی کا، فقر کا ڈر ہو، اور پھر مالدار بننے کی خواہش بھی دل میں رکھتی ہو، دل و دماغ کے اندر۔ اب فرمایا کہ اس کو مانگ کر نہ کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ جب جان گلے میں آ کر اٹک جائے تو پھر خرچ کرنا شروع کر دو، پہلے سے خرچ شروع کر دو۔ وَمَن يُؤَخِّرِ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ انسان خواہش کرے تو اس سے تھوڑی سی مہلت مل جائے تو دنیا میں جا کر وہ صدقہ بھی کرے، نیکار بھی بن جائیں گے، اللہ والے بن جائے گا، تقوی والے بن جائیں گے، بڑے فرزگار بن جائے گا، تھوڑی سی مہلت دے دو۔ اس سے پہلے خبر نہیں تھا تمہارے، موت سے پہلے، وقت آنے سے پہلے تو خبر ہونا چاہیے تھا۔ اللہ نے بڑے مال دی ہے، بڑے دولت دی ہے، اپنے مال اور دولت کی چکر میں اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئے۔ کون سی مال کما رہے ہو؟ حلال کھا رہے ہو یا حرام؟ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے تمہارے، یہ مختصر زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہونے کے بعد موت کو سمجھا ہے غافل۔ ابتدائی زندگی در حقیقت موت ہے، ابتدائی زندگی، یہ موت تو زندگی کی ابتدا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ تمہارے موت کی بعد تمہاری زندگی ختم ہے، تمہارے موت کی بعد تمہارے اصل زندگی شروع ہے۔ تو کس لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہو؟ حلال سے حرام ملاتے ہو، حرام کیوں کھا رہے ہو کہ تمہیں فکر نہیں ہے؟ کیوں ناجائز کرتے ہو؟ ہے اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَلَن يَأْخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ ہرگز مہلت نہیں دے گا کسی جان کو جب کہ اس کے وعدے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب وقت ملنے والی نہیں، تمہارے وقت آ گئے، تمہارے گلے میں سانس لٹک گئی ہے، تمہارے حلق کے اندر آ گئی ہے۔ حلق میں جو وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمْ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہارے حلق کے اندر سانس آ چکے، ختم ہونے والے ہوا، اب موقع نہیں ہے تمہیں۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں کو پوری خبر رکھتا ہے، ان کاموں کی پوری خبر رکھتے ہیں کہ تم دنیا میں کیا کیا۔ اللہ بھی خبر نہیں کہ بس دو بندوں کے درمیان جو معاملات کرتے ہو، میں نے آپ کو سود کی پیسے، نعوذ باللہ، مثال کی طرح آپ سے پیسہ لیا اور سود آپ کو دے رہا ہوں، کیا آپ اور ہم دونوں جانتے اس کے بیچ میں کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ اللہ۔ آپ جو نجائز کرتے ہو، نجائز بھی کر رہے ہو، 2 نمبر ہی کر رہے ہو، تو بھائی اس کے درمیان بیچ میں کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ آپ جو ناپ تول کر رہے ہو 2 نمبر ہی سے، آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ میں آپ کو ناپ کے دے رہا ہوں، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ میں کم دے رہا ہوں یا زیادہ دے رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کون دیکھ رہے؟ اللہ کی ذات دیکھ رہے۔ اللہ تو آپ سے غائب نہیں ہے، اللہ آپ کی شاہ رخ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، میرے دوستوں کو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کی خوف ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ دنیا میں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستوں، ہمیشہ ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگو، یا اللہ ہمیں حلال کھلا، ہمیں حلال کھلا اور حلال رزق عطا فرما اور حیات طیبہ عطا فرما، عقل سلیم عطا فرمائے، عقل سلیم، حیات طیبہ اور حلال
کھانا ہمیں حرام سے بچا. اگر بھی بچے ہو تو یاد رکھنا کسی کی 1 روپیہ بھی اگر تم نے لگائی دی ہے، اللہ کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تمہارے وہ 1 روپیہ بندے کا جو ہے نا معاف کر دے. کل اللہ کی درمی میں تمہاری درمی نہیں، کیا ہوا؟ تم اللہ کے بڑے قرب حاصل کر لی، اللہ کی قرب بندے ہو، بڑے اللہ والے ہو، بڑے تہجد گزر ہو، بڑے روزے دار ہو، بڑے ہمیشہ نماز پڑھنے والے، قرآن تلاوت کرنے والے، میرے دوستوں اللہ کی ذکر کرنے والے، اذکار کرنے والے، ہر وقت صبح اور شام ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشغول رہنے والے. اگر کسی کا 1 روپیہ بھی کھا لیا، 1 روپیہ نہیں، ایک آنے نہیں، 1 رائی کی دانے کے برابر میرے دوستوں کسی کا حق اگر کھایا تو کل قیامت کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے اپنا حق تو معاف کر دوں گا، میں اپنا حق تجھے معاف کر دوں گا، لیکن میں اپنے بندے کا حق معاف نہیں کر سکوں گا، میں نہیں کرتا. تو لہذا جو میرے بندہ اگر تجھے معاف کیا تو پھر معافی ہوگی، ورنہ میری اختیار بھی ہے کہ میں بندے کا حق کھانے کے بعد میں معاف کر دوں. تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے نیکیاں تول کر اس کو دے دیے جائے. خبر ہے موت کی فکر ہے، قبر کی فکر ہے، قیامت کی فکر ہے. فکر کرو، سوچو. اللہ اکبر. ہم کیا تھے؟ کیسے تھے؟ ماں کی پیٹ سے دنیا میں آنکھیں کھلنے کے بعد والدین نے ہمیں کیسے پرورش کی ہے، پھر اس کی بعد ہمارے کھلائی سب کچھ کی ہے، اس کی بعد ہماری عقل کھلتی ہے، ہم تھوڑی بلوغت میں پہنچتے ہیں، پھر پہنچنے کے بعد پھر بڑے پڑھے لکھے بڑے تعلیم یافتہ بنتے ہیں. اس کے بعد اللہ کی خوف کی بجائے تم 2 نمبریاں کرنا شروع کر دیتے ہو. تمہیں فکر ہے کہ سانس سیکنڈوں کے اندر نکلنے والی. موت کے بارے میں معلوم ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. موت کی سکرات کو یاد کرو، قبر کی حالت کو یاد کرو، قیامت کے دن کو یاد کرو. جاؤ زیادہ تر قبرستان میں جا کر جب زیارت کرو اور اپنی یاد کرو کہ یہی ہم سب مسافر ہے، یہی آخر ٹھکانا. کوئی آگے روانہ ہے، کوئی پیچھے روانہ، ایگانا بے گانا مل کر اور روئیں گے سب جمع ہو کر، لے جائیں گے گلستان میں ارو ناداں و پردیسی. سب مل کر تمہیں ڈولی میں بٹھا کر ڈال کر تمہیں لے جائیں گے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو سامان جائیں گے وہ بھی سارے کے سارے واپسی پر لے کر آ جائیں گے تو تمہارے ساتھ ایک نیک اعمال اور بد عمل. تو لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو. اللہ سے مانگو ہمیشہ اللہ ہے کہ یہ بات عطا فرما دے اور حلال کمائی کھلائے اور عقل سلیم عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، موت کی یاد کرنے کے توفیق عطا فرمائے، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے، قبر میں جانے سے پہلے اس قبر کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے، قیامت سے پہلے قیامت کی تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.